اور بانے آپ نے بولا ہے نا میں خلاف ہوں، اور میں خلاف نہیں ہوں کسی کا، میں خلاف ہوں اس سسٹم کا. آپ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اب دیکھو ذرا سا آپ پہلے اس بات کو سمجھو. اب میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوں، ذرا سا سمجھانے کے لیے، میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں کھڑا ہوں، میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوں. سپوز کرو میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوں یا نون لیگ پہ جس پہ بھی کھڑا ہوں. اب میں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے الیکشن میں کیا کیا ہے؟ پیسے لگائے ہیں. اب الیکشن میں نے کتنے لگائے؟ میں نے 10 کروڑ روپیہ لگائے. اب مجھے بتاؤ یہ میرے 10 کروڑ روپیہ کون پورے کرے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اب 10 کروڑ روپیہ میں کیا جانوں عمران خان کون ہے یا نواز شریف کون ہے؟ میں نے تو اپنے پیسے پورے کرنے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ 10 کروڑ کا جو ہم نے لگایا ہے نا، وہ اسمبلی میں ہم لوگوں نے اس کو بیچنی ہے سیٹ کو، وہ 30 میں بیچوں گا، ٹھیک ہے نا؟ 30 والی جو سیٹ ہے وہ 90 میں بیچ. اب میں نے 10 لگائے، میں نے 10 پورے کرنے، 30 پہ سیل کیے. اب جس نے 30 میں خریدی ہے اب اس نے بھی تو پیسے پورے کرنے ہیں نا. وہ 30 والا کیا کرتا ہے؟ وہ 90 میں اس کو سیل کر دیتا ہے نا. سمجھ گئے میری بات نا؟ پھر 90 والا 120، اس طرح آپ کا پرائم منسٹر ایک بن جاتا ہے. مطلب پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو گیا ہے. میری بات سمجھے؟ آئی ایم ایف سے پھر پیسے لیتے ہیں، پھر مہنگائی آپ کے سامنے. اب اس کی سولوشن کی طرف میں آتا ہوں. اس کا حل کیا ہے یار؟ میرا یہ ماننا ہے جو بھی الیکشن میں انویسٹمنٹ کرے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، نون ہے، جو بھی ہے، ہم لوگ اس کو سپورٹ نہ کریں. یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو مہنگائی، یہ ہم لوگ اس چیز کی قیمت دے رہے ہیں جو یہاں پہ آپ ہماری مہنگائی ہو رہی ہے. بجلی کی بلیں جو آئی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بجلی کے آپ کے سامنے ساری بات. اچھا جو بھی الیکشن میں کھڑو پیسہ لگائے گا ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، سیدھی سی بات ہے. اب جو ایم پی اے جیت رہا ہے، میں یہ جو ہے نا پبلک کے سامنے یہ سامنے لانا چاہ رہا ہوں اپنی فائنینس پالیسی. کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ایم پی اے بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ایم پی اے بن گیا ہے تو اس کا کام بنتا ہے کہ ہر یونین کونسل میں پاکستان کی، چاہے وہ ہری پور ہے، ایبٹ آباد ہے، پشاور ہے، پنجاب ہے، کراچی ہے، کہیں بھی ہے، اس کا کام بنتا ہے کہ ہر یونین کونسل میں ایک جاب سینٹر بنائے. جاب سینٹر بولے تو روزگار دفتر. اب جس کو جاب چاہیے وہ بھی وہاں پہ آئے، جس بندے نے کوئی آدمی رکھنا ہے وہ بھی وہاں پہ آئے. جیسے مثال کے طور پہ میرا ایک بڑا سٹور ہے، میں سٹور کے لیے بندہ چاہیے تو میں وہاں پہ جاؤں گا. میں بندہ کوئی بھی مجھے چاہیے تو میں اس کو رکھ لوں گا. تو عوام کا بھی کام بنتا ہے کہ اس کے ساتھ سپورٹ کرے تاکہ وہ جو ہے نا یہ ایک پلیٹ فارم ہے فائنینس پالیسی کا، کیونکہ لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں. میری بات سمجھ گئے نا؟ اب یہ کیا ہوگا کہ اس کے اوپر ہم نے اب ہوگا کیا؟ 100 میں سے صرف ایک بندے کو جاب ملے گی. میری بات سمجھے نا؟ میں ایوریج بتا رہا ہوں کیونکہ بےروزگاروں کی فوج ہے یہ. 99 بندے کو جاب نہیں مل سکتی. یہاں سے آپ کی شروع ہوتی ہے لیڈرشپ پالیسی کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو 99 بندے بچ جاتے ہیں آپ ان کو اسکل دو، ہنر دو، ان کو تیار کرو. میری بات سمجھے نا؟ اور جو اسکلڈ آپ دے رہے ہو ساتھ ان کو گائیڈ کرو اور ساتھ ان کو سمجھاؤ کہ جاب کی بجائے بزنس پہ آئیں. جو ہے نا بزنس، آپ جاب لینے والے نہیں، جاب دینے والے بندے بنو. پھر اس کے علاوہ ایک اور میں کنسیپٹ لا رہا ہوں، ای کامرس. یہ سب کو پتہ ہے ای کامرس کیا ہے کہ دیکھیں اب 90 لاکھ پاکستانی ہیں. ہم سب پاکستان کے لیے بڑے جو ہے نا پریشان ہیں. 90 لاکھ پاکستانی جتنے بھی باہر ہیں، ای کامرس یہ ہے کہ فارم میں، ای کامرس میں یہ ہے کہ جو بھی پاکستان سے پروڈکٹ باہر بیچنا چاہے، جیسے امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، دبئی، سعودی عربیہ، جہاں پہ بھی ہے، وہ پروڈکٹ اپنی سیل کر سکے. جو 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے وہ سب ان کی سپورٹ بھی کریں گے، ہیلپ بھی کریں گے. میری بات سمجھے نا؟ ایک تو ہمارے پاس یہ والا آ رہا ہے کہ ہم لوگ ای کامرس کو جو ہے نا کریں. اسکلڈ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اسکلڈ ہو، ہنر ہو. تو یہ ای کامرس کے علاوہ جو ہے میں اس کے علاوہ اور بھی، جیسے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، لوکل جابس پہ ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے. باہر سے بھی کوئی ویکینسی آتی ہے، جیسے سعودی عربیہ سے آ گئی ہے، دبئی سے آ گئی ہے، یورپ میں کسی کو جاب چاہیے، اسکلڈ کا کوئی بندہ چاہیے، ہم لوگ اس جاب سینٹر کو انفارم کریں. کوئی یورپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے اس کی مدد کریں. ورک پرمٹ کے لیگل پروسیس، کوئی ایجنٹی کا نہیں بول رہا، لیگل پروسیس کی کیا طریقہ کار ہے آپ اس میں لیگل میں کر سکتے ہیں. میں جیسے آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کا بڑا نالج ہے، آپ لوگوں کو گائیڈ کرو، بچوں کو گائیڈ کرو کہ اسٹوڈنٹ ویزا لیگل طریقے سے کیسے اپلائی ہوتا ہے. میری بات سمجھے؟ آ رہے ہیں نا، آ رہے انڈین آپ دیکھ رہے ہو نا، سارے آ رہے ہیں. تو ہم لوگوں کا کام بنتا ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے نا کریں. پھر اس کے بعد جو اسکلڈ بندہ تیار ہو جائے گا، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جو بھی اسکلڈ بندہ تیار ہو جائے، جیسے میں نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ میں موبائل پہ انویسٹمنٹ کرتا ہوں، وہاں پہ موبائل کا ٹیکنیشین ہے جس کو کام آتا ہے. تو وہ کیا ہوگا، میں انویسٹر کو اور اسکلڈ بندے کو ملاؤں گا. جس وقت انویسٹر اور اسکلڈ کو ملاؤں گا تو وہ کیا ہوگا، سسٹم میں ایک نیا بزنس کریٹ ہوگا. میری بات سمجھے نا؟ اور ایک اور میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا، جو چھوٹی شاپس ہیں، جو چھوٹی دکانیں، دیکھیں وہ ہمارا سرمایہ ہے. ہم اس کو یار وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر ہمارے بڑے بھائی، ہمارے مہربان ہیں، ہمارے اپنوں میں سے ہی ہیں، وہ یار ان کے اوپر جرمانہ کرتے ہیں. یار ہم لوگ ان کا بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے جو چھوٹی شاپس ہیں
ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے ذرا سا پوچھیں کہ آپ لوگوں کی پرابلم کیا ہے، آپ کی ہیلپ کیسے کی جائے. اس کے لیے بیسٹ ایک میرے مائنڈ میں ایک جو ہے، جو میں آپ کو پالیسی دینا چاہ رہا ہوں، اس کو فائنینس پالیسی ساری بولتے ہیں. تو ان کے لیے سب سے بیسٹ ہے بجلی کا. آپ سولر کی ان کی پلیٹیں دیں تاکہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ روکے اور ہمارا سسٹم اوپر آئے. فائنینس پالیسی یہ ہے کہ ہم ان کو اٹھائیں. یہ اس طرح تو یار، یہ تو ہم لوگ آخر میں جس طرح ہم لوگ پیسے، ظاہر ہے الیکشن میں پیسے، جو پیسہ ہم لوگوں نے فائنینس پالیسی بنانے کے لیے لگانا تھا وہ پیسے ہم الیکشن میں لگا دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اسی طرح اگر چلتا رہا یہ تو آخر میں روٹی بھی مشکل ہو جائے گی، اور آلریڈی یہ کام ہو چکا ہے. تو میں جی انشاءاللہ وقتاً وقتاً آپ کو اپنی رائے دیتا رہوں گا. تو میں آپ کو پوری سپورٹ کروں گا کہ میری اور کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں، میں پاکستان کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں. میری کسی شخص کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی میں کسی فرد کے خلاف ہوں. پلیز آپ اس سسٹم کو سٹاپ کرو. جب تک الیکشن میں پیسہ لگ رہا ہے آپ کا ملک کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ آپ ذہن سے نکال لو. آسمان سے فرشتے بھی آئے نا، ملک اس سسٹم میں پرابلم ہے. یہ سسٹم آپ کو، یہ یار گوروں نے بنایا تھا جو ہے نا غلام کرنے کے لیے. میں نے سسٹم کو سارا پڑھا ہے. یہ نظام چانکیہ نیتی ہے، اس کی کتاب ہے اتر شاستر. انہوں نے سسٹم بنایا کہ کیسے ہم غلام ان کو بنائیں گے. بدقسمتی سے گورے نکل چکے ہیں اور سسٹم وہیں پہ رہ گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو کسی سے مجھ سے کوئی ناراض ہوا ہے یا کوئی غلطی ہے، میں معافی مانگتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.